السلام علیکم خواتین و حضرات، آج ہم آپ کے لیے مرزا غالب کی جو غزل لے کر آئے ہیں اس میں کل 4 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: ست تجلی کدا ہے حرف جبین غربت، پیراہن میں ہے غبار شرر طور ہنوز۔ ست کا مطلب ہم آپ کو کئی مرتبہ بتلا چکے ہیں۔ ویسے تو ست کہتے ہیں 100 کو، لیکن یہاں مراد ہے ان کی سینکڑوں سے مراد ہے کہ بہت زیادہ۔ تجلی کہتے ہیں روشنی کو، کدا کہتے ہیں گھر کو۔ تجلی کدا یعنی وہ گھر جس میں کہ روشنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیے اس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے حرف۔ ویسے تو حرف کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا کلمہ، کوئی ایسا لفظ جسے ہم لوگ لکھتے ہیں جو کسی چیز کے ساتھ مل کر کوئی معنی دیتا ہو۔ جیسے آپ کوئی بھی حرف اپنے ذہن میں سوچ لیجئے، آپ اس کو کسی چیز کے ساتھ ملائیں گے، یعنی کسی فعل کے ساتھ ملائیں گے تو وہ ایک بامانی چیز بن جائے گی جس کا کچھ مطلب ہوگا۔ جبین کہتے ہیں پیشانی کو یا ماتھے کو، یہ عربی کا لفظ ہے۔ غربت سے ہمارے ہاں عموماً تو مثال یہ لی جاتی ہے کہ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن وہ ہم غلط بولتے ہیں۔ جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے اس کو مفلس کہا جاتا ہے، یعنی جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو۔ تو غربت اور افلاس میں بڑا فرق ہے۔ غربت ہے وطن سے دور ہونا، بے وطن ہونا۔ کوئی ایسا آدمی جو اپنے وطن میں نہ رہتا ہو، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غریب ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اکثر اور پڑھا بھی ہوگا کہ غریب الوطن استعمال ہوتا ہے۔ پیراہن کا مطلب ہوتا ہے لباس۔ غبار کہتے ہیں جب مٹی یا دھول بہت باریک ہو جاتی ہے اور وہ فضا میں اڑنے لگتی ہے تو اس کو غبار کہتے ہیں۔ شرر کہتے ہیں چنگاری کو، اور طور سے مراد ہے یہاں پر کوہ طور کا پہاڑ۔ اب اس کے لیے آپ وہ قصہ تو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے خدا کا جلوہ دیکھا تھا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ یہ کافی طویل قصہ ہے، اور وہ لوگ کہ جو اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا مذہب اسلام ہے، وہ تو اس قصے سے ضرور واقف ہوں گے۔ اب اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، ایک لفظ رہ گیا، ہنوز کا مطلب ہوتا ہے ابھی۔ اب اس شعر میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ میں غریب الوطن ہوں، یعنی میں ایک ایسا آدمی ہوں جو اپنے وطن سے، اپنے گھر سے دور ہوں، لیکن میری پیشانی میں سینکڑوں تجلی کدے جمع ہو گئے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ میرے لباس میں کوہ طور کی چنگاری کا غبار ابھی باقی ہے۔ ہم نے آپ کو سارے الفاظ کے معنی بتا دیے، لیکن ہم نے آپ کو ابھی حرف کا مطلب نہیں بتایا جو اس شعر میں یہاں استعمال ہوا ہے۔ ویسے تو حرف کا ہم نے ابھی آپ کو معنی بتا دیے کہ کیا ہوتے ہیں۔ یہاں پر حرف ہے پہاڑ کی اونچائی کو بھی کہتے ہیں، بلندی کو بھی کہتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ جو جبین ہوتی ہے یا انسان کی جو پیشانی ہوتی ہے وہ انسان کے جسم کے سب سے اوپری حصے میں واقع ہوتی ہے اور وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ اب کہہ کیا رہے ہیں وہ اس شعر میں؟ فرماتے یہ ہیں کہ میں ایک ایسا آدمی ہوں جو کہ اپنے وطن سے بہت دور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ظاہر ہے اپنے وطن سے بہت دور تھے، لیکن میری پیشانی میں سینکڑوں تجلی کدے جمع ہو گئے۔ تجلی کدے جمع ہو گئے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میری پیشانی بہت چمکدار ہو گئی ہے۔ اب پیشانی چمکدار ہونے کے لیے ویسے تو کہا جاتا ہے کہ وہ خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے، جس شخص کی پیشانی چمکدار ہوتی ہے، ماتھا چمکدار ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے لباس میں کوہ طور کی چنگاری کا غبار ابھی باقی ہے، یعنی وہ جو ایک نور دکھائی دیا تھا، وہاں سے جو غبار اٹھا تھا وہ میرے لباس سے چپک گیا۔ اب اس پورے شعر کا اگر آپ مطلب کیجئے تو مرزا غالب اس شعر میں یہ فرمانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسان جب تکلیفیں اٹھاتا ہے، وطن سے دور جاتا ہے، آزمائشوں میں پڑتا ہے، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ اب وہ خوش نصیب کس معنوں میں ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایک اس آدمی میں جو کہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں بند ہے یا اپنے شہر کے خول میں بند ہے، اس کو نہ دنیا کا زیادہ علم ہوتا ہے، نہ کائنات کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہے، نہ اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ
اس دنیا سے جس میں کہ وہ رہ رہا ہے باہر بھی ایک دنیا ہے، شہر ہیں، قصبے ہیں، لوگ ہیں، گاؤں ہیں، لائبریریاں ہیں، کتابیں ہیں، غرض کے بہت کچھ ہے جن سے کہ وہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ اور جو آدمی بہت کچھ سیکھ جاتا ہے اور جس کے پاس بہت زیادہ علم جمع ہو جاتا ہے، اس کی پیشانی چمکدار ہو جاتی ہے، کا مطلب کہ وہ آدمی بہت بہتر ہے اس آدمی کے مقابلے میں جو آدمی کے اپنے گھر کے اندر ہی رہتا ہے، جس کے خیالات بہت وسیع نہیں ہوتے، جس کو دنیا کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں ہوتا، اس کو جو کچھ بتلا دیا جاتا ہے وہ کھونٹے پر بندھے ہوئے بیل کی طرح اسی بات پر یقین کرتا ہے۔ دیکھیے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، آپ میں سے بہت سارے لوگ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ہمیں انٹرنیٹ پر ہی دیکھ لیجئے، انٹرنیٹ نہ بھی آپ دیکھیں، جب بھی عام زندگی میں بھی دیکھ لیجئے، ہمیں ان لوگوں سے واسطہ اگر پڑتا ہے جو کہ اپنے شہر یا اپنے ملک سے کبھی باہر نہیں نکلے، اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو دنیا بھر میں گھومے پھرے ہیں، ان دونوں کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ یعنی ان لوگوں کو آپ خوش نصیب کہہ سکتے ہیں۔ گو کہ غربت ایک ایسی چیز ہے، غربت سے مراد ابھی ہم آپ کو بتلا چکے ہیں، غربت ایک ایسی چیز ہے، یعنی بے وطنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان تکلیف تو بہت اٹھاتا ہے لیکن وہ اپنی پیشانی کو چمکا کر بھی لوٹتا ہے، یعنی جب وہ واپس آتا ہے تو وہ دنیا بھر کے تجربات کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ اس کا اگلا شعر ہے: پاپو رز آبلا راہ طلب میں ہوا، ہاتھ آیا نہیں یک دانہ انگور ہنوز۔ پا کا مطلب ہوتا ہے پیر، پر کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، آبلا چھالے کو کہتے ہیں، راہ طلب میں یعنی وہ راستہ جس میں کہ شراب کو ڈھونڈا جاتا ہے، ہاتھ آیا نہیں یک دانہ انگور ہنوز، ہاتھ نہ آنے کا مطلب یہ ہے حاصل نہیں ہوا، ملا نہیں۔ یک کہتے ہیں ایک کو، اور دانہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، دانہ انگور یعنی انگور کا ایک دانہ، ہنوز ابھی تک۔ اب اس شعر میں مرزا غالب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے شراب کی طلب کے راستے میں جو بھاگ دوڑ کی، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ پاؤں چھالوں سے بھر گئے، شراب تو کیا ملتی، ابھی تک انگور کا ایک دانہ بھی میرے ہاتھ نہیں آیا۔ اب اس میں مرزا غالب نے کسی ایسے آدمی کی مثال پیش کی ہے جو کہ اپنی منزل تلاش کر رہا تھا لیکن منزل نہ ملنے پر اس نے یہ بات کی۔ اب یہاں پر ایک لفظ آپ نے غور کیجئے تو ہے راہ طلب۔ اب راہ طلب میں انہوں نے کہا ہے تو یقیناً یہ کوئی شراب ڈھونڈنے والی بات نہیں ہے، یہ راہ طلب وہ ہے کہ جس میں عاشق پڑ جاتا ہے اپنے محبوب کے لیے۔ اور کیا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ عاشق کو وہی محبوب چاہیے جو اس جیسا ہو؟ مطلب انسان سے انسان کے عشق کی بات مرزا نہیں کر رہے ہیں، وہ بات بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں، لیکن دراصل ان کا جو مطلوب ہے اس شعر سے، یا وہ جو اس شعر میں کہنا چاہتے ہیں، اس سے ان کا مطلب وہ عشق ہے جو کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا راستہ ہے جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ حق کا راستہ ہے، اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حق کے راستے میں ہمیشہ کانٹے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی منزل کی تلاش کر رہے ہیں اور منزل خود چل کر آپ کے پاس آ گئی، آپ کو منزل کے لیے چلنا پڑتا ہے، اور جب آپ چلتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے کہ یہ کوئی سادہ راستہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں کانٹے بھرے ہوئے ہیں اور جس میں آپ کے پیر بھی زخمی ہو سکتے ہیں۔ اب راستے میں کانٹے بھرے ہوئے اور پیر زخمی ہونا، یہ تو ایک شاعری والی بات ہے۔ دراصل وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کسی سچے راستے پر چلتے ہیں تو سچے راستے پر چلنے کے لیے آپ کو بڑی تکلیفیں اٹھانا پڑتی ہیں، اور وہی لوگ اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب رہتے ہیں جو ثابت قدم ہوتے ہیں اور جن کو راستے کی تکلیفیں اور پریشانیاں اپنے مقصد سے ہٹا نہیں سکتی۔ اب یہاں پر انہوں نے جو انگور کے دانے کی مثال دی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ شراب انگور سے بنتی ہے، تو کہتے ہیں کہ شراب تو ہمارے ہاتھ کیا آتی، انگور کا ایک دانہ بھی ہمیں نہیں مل سکا۔ انگور کا دانہ نہ ملنے سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس راستے پہ چلتے ہوئے سوائے دکھوں کے اور کچھ نہیں ملا، اور ہمیں تھوڑی سی کامیابی بھی ابھی حاصل نہیں ہوئی۔ اگر آپ کو انگور کے دانے کو تھوڑی سی کامیابی تصور کر لیجئے تو یہ شعر بہت آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ مرزا غالب نے اس شعر میں انگور کا دانہ کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے۔ ان سے مراد ان کی یہی ہے کہ ان کو تھوڑی سی کامیابی بھی مل نہیں سکی۔ تیسرا شعر ہے: گل کھلے غنچے چٹکنے لگے اور صبح ہوئی، سرخوش خواب ہے
وہ نرگس مخمور ہنوز. گل کھلے بہت آسان سا ہے کہ پھول کھل گئے، غنچے چٹکنے لگے یعنی کچھ پھول جو تھے وہ تیاری میں آ گئے کہ وہ بھی پھول بن جائیں، اور یہ سب صبح کے وقت ہوا. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ جب رات کو سوتے ہیں تو آپ کوئی پھول ہو آپ کے چمن میں لگا ہوا ہے، گملے میں لگا ہوا ہے، تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پھول بند ہے، یعنی وہ غنچہ بنا ہوا ہے، کلی ہے. لیکن جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ اس کو کھلا ہوا پاتے ہیں. تو مرزا غالب نے یہی بات کی. لیکن کہتے ہیں کہ میرا جو محبوب ہے سر خوش خواب ہے وہ نرگس مخمور ہنوز، یعنی پھول کھل گئے، کلیاں چٹکنے لگیں، صبح ہو گئیں، لیکن میرے محبوب کی مد بھری آنکھیں ابھی تک نیند میں مست ہیں. اب اس شعر میں ظاہر ہے کہ مرزا غالب نے یہ بات تو نہیں کی کہ وہ آپ کو پھولوں کے کھلنے کی کیفیت بتا رہے تھے، یا وہ آپ کو بتا رہے تھے کہ بھائی سب طرف پھول کھل چکے ہیں اور صبح ہو چکی ہے اور روشنی پھیل گئی اور میرا محبوب ابھی تک سویا ہوا ہے. یہ تو بہت عام سی بات ہے. اصل میں مرزا غالب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں اس شعر میں کہ وہ سارے مواقع پیدا ہو چکے ہیں جن مواقع کو استعمال کر کے انسان اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لا سکتا ہے، کسی قسم کی اس کو تغیر جو ہے وہ لا سکتا ہے، لیکن وہ لا نہیں رہا ہے کیونکہ وہ اپنے خواب خرگوش میں مست ہے. محبوب سے مراد ان کی یہی ہے. تو فرما وہ یہ رہے کہ جب انسان کے پاس کوئی کام کرنے کا موقع ہو، یعنی ایسا موقع ہو کہ اس کے سامنے ایک ایسا چمن ہو جس میں پھول کھلے ہوئے ہوں، جس میں غنچے چٹک رہے ہوں، اور صبح ہو گئی ہو، روشنی پھیل گئی ہو، تو اس کو سوتے نہیں رہنا چاہیے. اس کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تگودو، کچھ نہ کچھ کوشش ضرور کرنی چاہیے. آخری شعر ہے: اے اسد تیرگی بخت سیاہ سے ظاہر ہے، نظر آئی نہیں صبح شب دیجور ہنوز. تیرگی کہتے ہیں اندھیرے کو، اور بخت کہتے ہیں قسمت کو. سیاہ کا مطلب ہوتا ہے کالا. صبح ابھی آپ کو معلوم ہے صبح کے کیا ہم معنی کریں. شب کہتے ہیں رات کو، اور دیجور کہتے ہیں اندھیرے کو. ہنوز وہی مطلب ہے جو ابھی ہم آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتلا چکے ہیں. شعر میں فرماتے یہ ہیں اپنے آپ سے مخاطب میں. اور مرزا غالب نے، ہم نے آپ کو پہلے بھی کئی مرتبہ بتلایا ہے کہ مرزا غالب نے اپنی شاعری میں کہیں پر اپنا تخلص اسد کیا ہے اور کہیں پر غالب کیا ہے. تو یہ غالباً اسی زمانے کی غزل ہے ان کی جب کہ وہ اسد تخلص کیا کرتے تھے. تو فرماتے یہ ہیں کہ اے اسد بخت کی سیاہ تاریکی بالکل واضح ہے، یعنی تیری تقدیر جو ہے وہ کالی ہے، اور ہمیں تو اندھیری رات کی صبح ابھی تک نظر نہیں آئی. خواتین و حضرات، یہ بہت ممکن ہے کہ یہ اور اس سے پہلے والا شعر بھی مرزا غالب نے اس زمانے میں کہا ہو جب ہندوستان کے سیاسی حالات بے حد خراب تھے. ہندوستان پر تقریباً انگریزوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور وہ غدر، یا جس کو 1857 کی جنگ آزادی بھی کہتے ہیں، ہم تو جنگ آزادی ہی سمجھتے ہیں اس کو. غدر کا نام تو انگریزوں نے اس کو دیا تھا، یعنی ہمارے ساتھ لوگوں نے غداری کی. بھائی تمہارے ساتھ کیا غداری کی تھی؟ غداری تو تم نے کی تھی کہ تم وہاں پر تاجر بن کر آئے تھے، ٹریڈر بن کر آئے تھے، اور تم وہاں کے مالک بن بیٹھے. بہرحال یہ ایک دوسری بحث ہے. تو ممکن ہے کہ یہ شعر اسی مایوسی کی کیفیت میں کہا گیا، اور اس شعر میں آپ کو تھوڑا سا تاریخی حوالہ تو مل سکتا ہے اگر آپ اس کا مطلب کرنے کے لیے بیٹھیں، لیکن اس کے اندر کوئی بہت گہرا فلسفہ نہیں ہے جو مرزا غالب کے اکثر اشعار میں پایا جاتا ہے. تو مرزا غالب کی یہ آج کی غزل تھی. اگر آپ کو یہ غزل پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ آپ ان پروگراموں کو دیکھ رہے ہیں اور پسند یا ناپسند کر رہے ہیں. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اب چاہتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.